مجھے یہ بتائیے سجیل کہ ہندوستان کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں پہلا کیا خیال آتا ہے؟ کون سا پورٹریٹ تیار ہوتا ہے؟ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے پہلا ملک ہے یہ، پچھلے ہفتے، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، آبادی کے لحاظ سے چائنا سے آگے نکل گئے۔ اب ہندوستان ایک بڑا پڑوسی، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ایک بڑا پڑوسی جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، جیسے ایک بندے کا خواب ہوتا ہے کہ میرا ایک ایسا دوست ہو یا میرا ایک ایسا پڑوسی ہو۔ اب ہندوستان بھی ہمارا ایسا پڑوسی ہے، مطلب دنیا میں اس کی اثر رسوخ اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ دنیا کے فیصلے اس کے فیصلوں میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم کہتے کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کے فیصلوں میں تھے، اس کی جغرافیے کے لحاظ سے، لیکن آج وقت ہے کہ ہمارے پڑوسی کی ایسی پالیسیز، ایسی اسٹریٹجیز تھیں کہ دنیا کے فیصلے آپ کسی بھی گلوبل نیوز کو دیکھ لیں، کسی بھی گلوبل سائٹس کو دیکھ لیں، ڈپلومیٹس کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اب دیکھیں دنیا کا اثر زیادہ تر مطلب جو چائنا کے بعد سب سے زیادہ ان کو وہ کوریج دے رہے ہوتے ہیں، وہ انڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو مطلب اس کو آگے لے کے جا رہی ہیں، ہمیں مطلب اس کے لیول پہ نہیں جا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے اور ہم ڈے بائی ڈے پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہندوستان 76 سے اگر آپ دیکھیں، ان کے ہاں سب سے بڑی چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ دیکھیں نہرو صاحب تھے، نہرو صاحب 1964 تک تھے، جبکہ ہمارے یہاں 1956 تک پہلا مارشل لا لگنے تک ہمارے یہاں 7 وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں۔ تو یہاں تک نہرو صاحب کو کہنا پڑا ہے کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں تبدیل کرتا جتنا پاکستان وزیر اعظم کو ڈے بائی ڈے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا ایک نفسیاتی پہلو تھا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ 7 وزیر اعظم چینج ہوئے، 64 تک وہ اکیلے رہے، پھر وہاں پہ پھر مارشل آ گیا، یہ چیزیں۔ اب یہ چیزیں تھی نا، یہ آپ کی پالیسیز کو ریویو نہیں کرنے دیتی۔ اب نیا بندہ آتا ہے، ملٹری کا کوئی بندہ آتا ہے، وہ اپنے مطابق پالیسیز چلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوبارہ اگر ڈیموکریسی آتی ہے، انرول ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ اپنی، لیکن تسلسل نہیں ہے۔ سب سے بڑے جو بنیادی مسئلہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جمہوریت کا ایک تسلسل اگر چلتا رہے تو انشاءاللہ ہمیں شاید ہم لیٹ ہیں، ضرور لیٹ ہیں، لیکن آج اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے جانا شروع کریں، ہم ان چیزوں کو آؤٹ کریں، جو چیز وہاں پہ کاپی کا اس چیز کو ہم اگر لے کے جہاں پہ ان پٹ کریں، تو شاید ہمارے لیے وہ منظر دور نہیں ہے، ہم ہندوستان نہ بن سکیں، ٹھیک ہے؟ ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنا امیج جو ہے نا الحمدللہ بہت اچھا بن سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے ممالک میں شاید ہمارا اثر رسوخ جو ناروے، ڈینمارک، یورپین ممالک، ان سے بہت زیادہ ہے، جغرافیائی کے لیے بھی اور ویسے بھی مطلب پولیٹیکلی بھی ہمارے یہاں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور ہندوستان 2 ایسے کنٹری ہیں جہاں جمہوری نظام ہے، لیکن ہندوستان میں جمہوریت نظر آتی ہے، پاکستان میں نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نظر آنے کا وہاں پہ کنٹرول جمہوریت نہیں ہے، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ کنٹرول جمہوریت یہ ہے کہ آپ تو چہرے کوئی اور ہیں، نظام کوئی اور چلا رہا ہے، وہاں پہ فیئر جمہوریت آپ اس کو اگر فل بائی فل نہ بھی کہیں تو، لیکن وہاں پہ پاکستانی جمہوریت سے بہت زیادہ بہتر ہے وہاں کی جمہوریت۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کا تسلسل ہے، وہاں پہ ادارے جمہوریت کے ان کے معاملات، ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کبھی عدلیہ کا معاملہ، کبھی ملٹری کا معاملہ، کبھی کوئی اور مطلب ٹیکنو کے مطلب بیوروکریٹس وغیرہ ان کو چلنے نہیں دیتے کسی نہ کسی طرح۔ یہاں پہ اس کے بالکل الٹ ہے، یہاں پہ عدالتیں، یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پہ اور مختلف طرف سے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو ڈیلیور کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول ڈیموکریسی تو پروان نہیں چڑھتی نا، ٹھیک ہے؟ جو فیئر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہی پروان چڑھتی ہے۔ ہندوستان سے ترقی میں آگے نکلنے کے لیے ہمیں کون سا کلیہ اپنانا ہوگا تاکہ ہمارا نام بھی وہ کیا کہتے ہیں بڑی بڑی سرخیوں میں اخبارات میں لکھا جائے، دنیا کے سامنے جو ہے نمایاں کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے کسی ٹائم میں جاپان کو قرضہ دیا تھا؟ جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے اگر بات کریں تو گندم جو ہے وہ باہر کے ممالک کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کے اپنے ملک میں آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کیسے ہم اس کو نمایاں کر سکتے ہیں، اوپر لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو منصوبے ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو ڈسون کر دیتے ہیں، اون نہیں کرتے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، ہندوستان میں جو بھی پروجیکٹ لگتا ہے وہ ہندوستان کی حکومت کا ہے۔ مودی سے پہلے اگر منموہن سنگھ تھے یا ان سے پہلے واجپئی تھے، وہ ان کی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسون نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب شہباز شریف نے اگر یا نواز شریف نے سی پیک شروع کیا ہے تو عمران خان اس کو ڈسون کر دینے، جی یہ ایسا ہے۔ عمران خان نے کوئی اگر پروجیکٹ شروع کیا ہے تو آنے والے شہباز شریف اس کو ڈسون کر دے۔ یہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ انفرادی معاملات کو لے کے قومی معاملات پہ ترجیح دیتے ہیں، ذاتی اختلافات کو، ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات کا دوسرا حصہ کہ ہم کس طرح مطلب آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ہمیں نمایاں سرخیاں بتانے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے ہیں۔ پھر دوسری بات ہے آپ کا اوپر جو کنٹرول سسٹم ہے وہ سارے کے سارے معاشرے کو ایک قسم کا یہ سمجھے کہ ڈیمورلائز کر رہا ہے۔ ڈیمورلائز سے مراد یہ ہے کہ مورالٹی میں، ہر
چیزیں میں مطلب کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو اس بھی ہر وہ چیز جو برائی وہ وہاں پہ جڑ پکڑ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیئر سسٹم کہیں بھی نہیں ہے. جوڈیشل میں جائیں، عدلیہ پہ جائیں، یا کسی بھی ادارے سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فیئر سسٹم نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہاں پہ برائیاں، مختلف برائیاں، جسے آپ کرپٹ پریکٹسز کہتے ہیں کہ مطلب یہ کرپٹ پریکٹس اسی وجہ سے رجحان پا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہوگا لیکن پاکستان سے بہت کم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم فیئر کام کرنے کا موقع دیا جائے پولیٹیکل لیڈرز کو، عام لوگوں کو، جمہوریت پہ مطلب ایک فیئر ٹرائل اس کو کرنے دیا جائے، کچھ سال کا تجربہ لیا جائے، تو انشاءاللہ ہم بڑی قوموں میں شمار ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ہم کرتے آئے ہیں نہ صرف جاپان کو بلکہ جرمنی کو بھی، بلکہ دنیا کی مطلب آدھے درجن سے کم ایئر لائنز جو تھیں وہ ہم نے ان کو ٹیکنیکل معاونت فراہم کی تھی.